بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ریئل لائف اسٹڈی۔ یہ آپ کی گریڈ 9 کمپیوٹر سائنس کی بک ہے۔ آج ہم اس میں یونٹ 3 میں ٹاپک پڑھیں گے ویب ایپلیکیشن۔ ویب ایپلیکیشن کسے کہتے ہیں؟ آن دا ادر ہینڈ a computer program which offer a service or executes task via a browser and internet connection کہتے ہیں کہ دوسری طرف ایک کمپیوٹر پروگرام جو ایک سروس پرووائڈ کرتا ہے، آپ کو مہیا کرتا ہے، پیش کرتا ہے، یا وہ کوئی کام پرفارم کرتا ہے براؤزر کے ذریعے، وایا اے براؤزر کے ذریعے اینڈ انٹرنیٹ کنیکشن کے ذریعے، یعنی انٹرنیٹ کنیکشن لگا ہو، پھر وہ کمپیوٹر پروگرام جو آپ کو ایک سروس دیتا ہے یا کوئی کام ایگزیکیوٹ کرتا ہے، حل کرتا ہے براؤزر کے ذریعے، ریموٹلی ایکسیسنگ اے سرور، اور وہ جو سرور ہے وہ باہر سے یعنی ریموٹ سے ہم ایکسیس کرتے ہیں، اس کالڈ ویب ایپلیکیشن، اسے ہم ویب ایپلیکیشن کہتے ہیں۔ ایز شون ان فگر 3، جیسا کہ اس فگر 3 میں دکھایا گیا ہے، تھرو اے ویب براؤزر، ایک ویب براؤزر کو دکھایا گیا ہے۔ A web application can be visited by user، ایک ویب ایپلیکیشن کو یوزر ایکسیس کرتے ہیں، like a customer relation management system which handle retailing، supplier promotion، customer feedback، جو کہ یہ جو ایپلیکیشن ہے کسٹمر ریلیشن مینجمنٹ، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ریٹیلنگ کرتا ہے، سپلائی کرتا ہے، پروموشن کرتا ہے اور کسٹمر سے فیڈ بیک لیتا ہے۔ یہ جو CRM سافٹ ویئر ہے، اس کو کلائنٹ یعنی کسٹمر ویب براؤزر کے ذریعے، اس ویب براؤزر کے ذریعے ایکسیس کرتا ہے، اور یہ پھر اس کا جواب دیتا ہے اپنے کسٹمر کو اس ویب براؤزر کے ذریعے۔ تو یہ جو CRM ہے، یہ کیا ہوا؟ یہ ایک ویب ایپلیکیشن ہوا جو ایک سرور پہ پڑا ہے، فزیکلی ایک سرور پہ پڑا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ یہ سرور کہاں پہ پڑا ہے۔ ابھی سوال یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سرور ایک بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی جب آپ کوئی ریکویسٹ بھیجتے ہیں ہر ایک کام کے لیے شاید ایک ویب ایپلیکیشن ہو یا ایک ہی ویب ایپلیکیشن آپ کے CRM کی ریلیٹڈ جو بھی سوال جواب ہے، کویسچن ہے، کیوریز ہے، وہ پرووائڈ کر دیتا ہے۔ ایٹ دا بیک اینڈ دیر کین بی مور دین ون سرور، کہتا ہے کہ بیک اینڈ پہ ایک سے زیادہ سرور ہو سکتے ہیں۔ فار ایچ ٹائپ آف ٹاسک اور اے سنگل سرور ہینڈلنگ آل دا ریکویسٹ اینڈ مینیجنگ، ہر قسم کے کام یا ایک سرور کے لیے جو تمام درخواستوں کو سنبھالتا ہے یعنی مینیج کرتا ہے اور اس کا انتظام کرتا ہے۔ وائل کیپنگ دا فرنٹ اینڈ اپڈیٹڈ، اس کے مطابق فرنٹ اینڈ کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ اٹ آل ڈیپینڈز آن دا آرکیٹیکچر، یہ تمام ڈیپینڈ کرتا ہے فن تعمیر پر، یعنی اس کا اسٹرکچر کیسا بنا ہے۔ which is being deployed to facilitate the front end and transparent to a normal user، جو کہ فرنٹ اینڈ کی سہولت کے لیے تعینات کیا جا رہا ہے اور عام صارف کے لیے شفاف ہے۔ یعنی اس کا میں آپ کو سادہ الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ اسٹرکچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بیک اینڈ پہ کتنے سرور لگے ہیں۔ ایک ہی ویب ایپلیکیشن لائک ان ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ CRM جو ہے، یعنی یہ جو کسٹمر ریلیشن مینجمنٹ ہے، اس میں ریٹیلنگ کا بھی کام ہوتا ہے، سپلائر کا بھی کام ہوتا ہے، پروموشن کا بھی کام ہوتا ہے۔ ابھی ان چاروں کے لیے الگ الگ بھی ہم سرور یعنی ایک ویب ایپلیکیشن بنا سکتے ہیں اور ایک سے بھی ہی کام چلایا جا سکتا ہے۔ تو اس کو بیسیکلی ہم کیا کہیں گے؟ ویب ایپلیکیشن، جو کہ ایک ویب سرور پہ پڑا ہوا ہے۔ ابھی نارمل ہم اس میں بھی ڈفریشیٹ کر لیتے ہیں اس کو بھی، کہ ایک سرور کیا ہوتا ہے اور ایک نارمل PC کیا ہوتا ہے۔ نارمل جو پرسنل کمپیوٹر ہے وہ آپ کا ایک لیپ ٹاپ ہو سکتا ہے، ایک ڈیسک ٹاپ ہو سکتا ہے، اس پہ ایک یوزر کام کرتا ہے، اور سرور جو ہے وہ 24 گھنٹے آن رہتا ہے، اور اس کی جو پراپرٹیز ہے وہ ہیوی ہوتی ہیں، تو اس کو اسپیسیفک انوائرمنٹ میں اس کو رکھا جاتا ہے تاکہ اس کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ یوزر جب بھی اس کو ایکسیس کرے سرور کو تو وہ اس کو اویلیبل ہو، یعنی اس پہ کوئی بھی ویب ایپلیکیشن آپ پڑا رہنے دیں
تو وہ اس کو اویلیبل ہو۔ آپ نے عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ روزمرہ کی بنیاد پہ ہم گوگل جب بھی کرتے ہیں تو کوئی بھی سوال پٹ کرتے ہیں تو ہمیں اس کا جواب مل جاتا ہے۔ تو بیک اینڈ پہ کیا ہوتا ہے، یہ ڈیفرنٹ سرور رن ہوتے ہیں، وہ خاص انوائرمنٹ میں رن ہوتے ہیں، ان کے لیے بندوبست کیا جا چکا ہوتا ہے کہ آپ نے ڈاؤن نہیں ہونا۔ اگر ان کا ایک ڈاؤن بھی ہو جاتا ہے تو اس کا بیک اپ آلریڈی تیار ہوا ہوتا ہے، اسی ریئل ٹائم میں وہ آپ ہو جاتا ہے اور آپ کو جواب دیتے ہیں۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں ویب ایپلیکیشن۔ ابھی نیکسٹ ٹاپک ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کی۔ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کسے کہتے ہیں اور ویب سائٹ کی ترقی، اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ویب سائٹ از دا فرسٹ اسٹیپ ٹو شو یور پریزنس ان دا ڈیجیٹل ورلڈ۔ ویب سائٹ ڈیجیٹل دنیا میں اپنی موجودگی ظاہر کرنے کا پہلا قدم ہے۔ ویب سائٹ only shares information and content and does not allow any change by the viewer۔ ویب سائٹ صرف شیئر کرتی ہیں معلومات اور مواد اور کسی کو اجازت نہیں دیتا ناظرین کے لیے کہ وہ اس میں تبدیلیاں کریں۔ A website can have single or multiple pages linked together۔ ویب سائٹ سنگل بھی ہو سکتی ہے یا متعدد صفحات پر ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں، یعنی کافی سارے ویب پیجز اکٹھا ہو کے ایک ویب سائٹ بن جاتی ہے۔ فار ایگزامپل ایک مثال لے لیتے ہیں، یو کین کریٹ a personal page of your interest highlighting your hobbies, activities and passion۔ You can share your ambitions and achievement like if photography is your hobby, you can upload picture album on the website on a separate page۔ Anyone who visits the website can view the content but in no manner can manipulate it۔ آپ کا ذاتی صفحہ آپ کریٹ کر سکتے ہیں، یعنی آپ ایک پرسنل ویب پیج کریٹ کر سکتے ہیں، اس میں آپ کی جو دلچسپی ہے کو اجاگر کرنا ہے، آپ کے مشاغل، آپ کی سرگرمیاں، آپ کے جو جذبہ ہے اس میں وہ اپنا اس میں ویب پیج پہ آپ ڈال سکتے ہیں۔ پھر کسی ویب براؤزر کے ذریعے وہ درخواست کرتا ہے یو کین شیئر یور ایمبیشیس اینڈ اچیومنٹ۔ اس ویب پیج کے ذریعے آپ اپنے جو اچیومنٹ ہیں، آپ کا جذبہ ہے یعنی ایمبیشیس ہے، وہ شیئر کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ فوٹوگرافی ہو گیا، آپ اس فوٹو کو اپلوڈ کر سکتے ہیں البم ویب سائٹ کے اوپر ایک سیپریٹ پیج کے، اور کوئی بھی وزٹ کر سکتا ہے آپ کی ویب سائٹ کو، لیکن وہ جو آپ کا کلائنٹ ہے یعنی کسٹمر ہے وہ آپ کی ویب سائٹ کو صرف ویو کر سکتا ہے اور اس میں جو کنٹینٹ پڑا ہوا ہے اس کو چینج نہیں کر سکتا، یعنی اس کے ساتھ کوئی چینج چارڈ نہیں کر سکتا، مینیپولیٹ نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں، تمام پیراگراف کا مطلب یہ ہوا کہ ویب سائٹ کی جو ترقی ہے وہ اسی طرح ہوئی ہے کہ پہلے ایک ایک پیجز بنے، پھر وہ سارے پیجز کو اکٹھا کر کے آپس میں لنک کر دیا گیا، پھر اس کو ویب سائٹ بن گیا، ویب سائٹ میں سیکشن بن گئے، تو اس کو ایک سرور پہ رکھا جاتا ہے، پھر سرور کو لوگ ایکسیس کرتے ہیں تھرو براؤزر کے ذریعے۔ اس ٹائم وہ جب بھی وہ ایکسیس کرتے ہیں تو وہ اس کو صرف دکھائی دیتا ہے، ویو ہو سکتا ہے، بٹ اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ تو نیکسٹ ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں، اسٹیٹک ویب سائٹ کہ اسٹیٹک ویب سائٹ کیسے کہتے ہیں۔ اسٹیٹک ویب سائٹ regardless how much content and how many pages you increase in your website as discussed above۔ اسی قطع نظر کہ آپ اپنی ویب سائٹ پہ کتنا مواد اور کتنے صفحات بڑھاتے ہیں اوپر بحث کی گئی ہے، unless you change it yourself، مواد میں کوئی تبدیلی نہیں ہے جب تک آپ اس کو خود تبدیل نہ کریں۔ In another word, the website is static and once accessed by the user۔ دوسرے الفاظوں میں ویب سائٹ ایک جامد ہے یعنی ایک اسٹیٹک ہے، اور ایک بار صارف کی طرف سے رسائی حاصل ہے، یعنی ایک دفعہ جب آپ کا کلائنٹ اس کو ایکسیس کر لیتا ہے تو اس کو وہ مواد سرور سے لوڈ کیا جائے گا، یعنی جو بھی وہ چاہتا ہے اس کو ایک دفعہ اپنی اسکرین پہ وہ نظر آ جائے گا۔ آفٹر لوڈنگ آن دا یوزر کمپیوٹر، جب یہ مواد کسٹمر یا آپ کے کلائنٹ کے یوزر کے کمپیوٹر پہ لوڈ ہو جاتا ہے، یعنی آپ کو دکھائی دیتا ہے، دا لنک ٹو دا سرور از نو مور ریکوائرڈ، پھر اس کے بعد اس کو آپ کی سرور کی ضرورت کوئی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہے یا نہیں ہے۔
سچ اسٹیٹک ویب سائٹ اسی طرح جو ویب سائٹ ہوتی ہیں اور ایزی آسان ہوتی ہیں ٹو کریٹ بنانے میں اینڈ لوڈ آن دا کلائنٹ سائٹ، اور آسانی کے ساتھ وہ آپ کی یوزر کے کمپیوٹر پہ آن ہو جاتی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں اسٹیٹک ویب سائٹ۔ ابھی اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اسٹیٹک ویب سائٹ سادہ زبان میں ہم اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ اسٹیٹک ویب سائٹ وہ ہوتی ہیں کہ جب آپ کا یوزر آپ کی ویب سائٹ کو ایکسیس کر لیتا ہے تو اس کو صرف ویو کر سکتا ہے، اس پہ کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ جب اس کی کمپیوٹر پہ وہ پیج لوڈ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو سرور کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ اگر اس میں وہ کوئی چینج کرنا چاہتا ہے تو وہ تو کر ہی نہیں سکتا، تاکہ وہ ریئل ٹائم میں ویب سائٹ پہ چینجنگ ہو جائے یا اس کا کلر چینج کرے یا اس کا فونٹ چینج کرے، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے پاس ایسی سچ کوئی فیسیلٹی دی نہیں گئی ہے۔ اس قسم کے ویب سائٹ کو پھر ہم اسٹیٹک کہتے ہیں، جامد اسٹیٹک کہتے ہیں، یعنی جامد ہوتے ہیں، جامد ویب سائٹ ہوتے ہیں، یعنی اس میں ساکت ہوتے ہیں، وہ حرکت یا وہ سمپل بس جو ہی آپ کو نظر آ رہا ہے وہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں اسٹیٹک ویب سائٹ۔ ابھی دوسری سائٹ پہ ہم ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں ڈائنامک ویب سائٹ۔ اگر معلومات کو تبدیل یا ایڈجسٹ کیا جاتا ہے صارف کے ان پٹ کے مطابق، یا وہ جو کوئی بھی انتخاب کرتا ہے، مثال کے طور پر تبدیلی ویب پیج کے پس منظر کو رنگ ہر بار جب صارفین بٹن پر کلک کرتا ہے تو ویب سائٹ متحرک ہونے کی ضرورت کیوں ہے؟ Dynamic website. A website is dynamic if the information is changed or adjusted in accordance with user input or choice. ایک ویب سائٹ متحرک ہوتی ہے اگر معلومات اس میں تبدیل یا ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں یوزر کے خواہش کے مطابق، تو اس کو ہم ڈائنامک ویب سائٹ کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر الٹریشن آف بیک گراؤنڈ کلر، یعنی اس میں جو بیک گراؤنڈ ہے کلر وہ چینج ہو سکتا ہے ویب پیج کا۔ ایوری ٹائم اے یوزر کلک اے بٹن، جب بھی یوزر کوئی بٹن کلک کرتا ہے، سو وائی اے ویب سائٹ نیڈس ٹو بی ڈائنامک۔ ابھی یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ ایک ویب سائٹ کو ڈائنامک کیوں ہونا چاہیے؟ دا انٹینشن آف ایوری ویب سائٹ اونر is to have frequent visitor and the visitor should stay long۔ جب بھی کوئی ویب سائٹ بناتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے ویب سائٹ پہ کافی زیادہ وزٹر آ جائے، یعنی ٹریفک آ جائے، اور میرے ویب سائٹ کو وہ پڑھے، وہ سٹے کرے۔ فار ایگزامپل، آن لائن شاپنگ سائٹس آفر پروموشن اینڈ پیکیجز۔ جو آن لائن شاپنگ سائٹس ہوتی ہیں وہ اکثر پروموشن دیتی ہیں اور پیکیجز دیتی ہیں اپنے یوزر کے لیے۔ تو جب یوزر اس کی ویب سائٹ پہ وزٹ کرتا ہے تو وہ جب اس کو پڑھتا ہے، وہ ان سے انٹریکٹ کرتا ہے کہ بھائی میں نے یہ چیز لینی ہے، اگر آپ مجھے اس کو اتنے میں دیتے ہیں، تو وہ اس کے مطابق ان کی خواہش ان کے ساتھ ڈیل کر لیتے ہیں۔ پیکیجز ان کو دی ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اوکے ٹھیک ہے، آپ یہ پیکیج کر لے ہیں تو آپ کو ہم یہ چیز سیل کرتے ہیں، آپ اتنا پیسے ہمیں دے دو۔ تو اس قسم کی جو ہوتی ہیں ویب سائٹس وہ ڈائنامک کہلاتی ہے۔ وجہ بھی بتا دی گئی ہے کہ کیوں، تاکہ زیادہ سے زیادہ وزٹر ہمارے پاس آ جائے، سو دیٹ دا وزٹر lengthen their stay on the interested page, get awareness and shop۔ یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ خریداری کرے اور ہمارے ویب سائٹ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانکاری ان کو حاصل ہو۔ ٹو اچیو دس، اس کے لیے جب ہم نے اس کو حاصل کرنا ہوتا ہے تاکہ ہمارا ویب سائٹ کامیاب ہو جائے، تو اس کے لیے پھر ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈائنامک ویب سائٹ ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ جو جتنی بھی لینگویجز ہیں، یوزنگ اسکرپٹ لائک جاوا، پائتھن، پی ایچ پی، اے ایس پی، اس میں یوز کرتے ہیں ویب سائٹ کو، اور انہی کے ذریعے ہمارا جو ویب سائٹ ہوتا ہے وہ ڈائنامک بن جاتا ہے۔ اور مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ آن لائن شاپنگ سائٹ، every member of the website can customize its web page based on his or interest as shown in figure 4۔ یہ جو ہے یہاں پہ، یعنی جو ہمارا یوزر ہوتا ہے، یعنی کسٹمر ہوتا ہے یا کلائنٹ ہمیں اسے کہتے ہیں، وہ جب ہمارے اس ڈائنامک ویب سائٹ پہ آ جاتا ہے تو وہ اپنے مطابق کوئی بھی چیز سلیکٹ کر لے، اس میں چینج کرنا چاہیں، بیک گراؤنڈ چینج کرنا چاہیں، یا کسی کے ساتھ اصل میں وہ ریئل بندہ تو بندہ بیٹا نہیں ہوتا، لیکن وہ ایسا ڈیزائن کیا گیا ہوتا ہے ان لینگویج کے ذریعے، جاوا اسکرپٹ، پائتھن، پی ایچ پی کے ذریعے، کہ اس کو وہ ایسا نظر آتا ہے کہ میرے ساتھ ابھی فرنٹ ٹو فرنٹ بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ٹاک کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح وہ اس کو ہر سوال کا جواب بھی دیا جا رہا ہوتا ہے، اور آخر میں وہ اپنا اس سے کوئی چیز بائی کر لیتا ہے، اور
اس وجہ سے یہ جو ڈائنامک ویب سائٹ ہیں یہ بہت کارآمد ہیں، بہت امپورٹنٹ ہیں آن لائن بزنس کرنے کے لیے۔ کوئی بھی اس قسم کا کام ہو تو ان میں یہ کرامت ثابت ہوتی ہیں۔ ان ویب سائٹ میں جب ایک دفعہ ممبرشپ کوئی بھی کسٹمر لے لیتا ہے تو اس کے لیے اختیار مل جاتا ہے کہ وہ اس میں اپنے مطابق ہر سیکشن میں جا بھی سکتا ہے اور وہ ایکسپلور کر کے ان کے ساتھ بات چیت بھی کر سکتا ہے۔ جب تک ان میں آپ نے ممبرشپ نہ لی ہوتی ہے تو اس کو صرف آپ کو اوپر سے ایک اسٹیٹک ویب سائٹ کی طرح نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ابھی اس کی زندہ مثال یہاں پہ سوشل میڈیا انسٹاگرام ہے، ان میں ہم ممبرشپ لیتے ہیں، ای میل دیتے ہیں، اپنا فون نمبر دیتے ہیں، تو اس کے بعد اس میں ہم پکچر لوڈ کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ایڈ اینڈڈ ویب سائٹ پیجز ہیں، لکھائی والے ہیں، ان میں ہم لکھ بھی سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ آن لائن ای کامرس جو ہے ویب سائٹ ہیں، ان میں ہم خریداری کر سکتے ہیں۔ اس طرح ویڈیو اینڈ فوٹو گیلریز میں ہم اپنا فوٹو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں، پھر ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے میں ایک چھوٹا سا اگزامپل دوں، کوئی بھی ہم تصویر کا بیک گراؤنڈ ریموو کرنا چاہیں تو ہم ویب سائٹ پہ جاتے ہیں، وہ ڈائنامک ویب سائٹ ہوتی ہے، ان پہ اپلوڈ کرتے ہیں، وہاں پہ اپنی مرضی سے اس کا بیک گراؤنڈ سلیکٹ کرتے ہیں، ریموو کرتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ فائنل ہو کے وہ ہم ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں۔ تو اس قسم کی جو ویب سائٹ ہوتی ہیں وہ ڈائنامک ویب سائٹ کہلاتی ہیں۔ اور اوپر ہم نے اسٹیٹک ویب سائٹ بھی ڈسکس کیا ہے۔ اسٹوڈنٹ، مجھے امید ہے کہ اس میری کاوش جو میں نے کی ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کا جو کنسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو چکا ہوگا، اور اسی کی بیس پہ جتنا آپ نے سمجھا ہے ایگزام میں SLO بیس پیپر آئے گا تو آپ نے جتنا آپ سمجھے ہیں اتنا ہی آپ نے اس کا جواب دینا ہے اپنے سے، یعنی آپ نے کسی گائیڈ سے نقل نہیں کرنا ہے یا اس کو رٹا نہیں لگانا ہے۔ تو بیسیکلی اگر آپ کو ویب سائٹ ڈائنامک اینڈ اسٹیٹک کا پتہ ہوگا کہ ویب سائٹ کی ڈیولپمنٹ کیا ہے تو آپ آسانی سے جواب دے سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، اس ویڈیو کو آپ لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ خصوصی اس کو ڈسکس کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کو پڑھیں گے، بیک اینڈ ڈیولپمنٹ ٹاپک کو ڈسکس کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ تھینک یو، خدا حافظ۔